کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کو آنسو بہانا اپنے خوف میں یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بے شمار جگہوں کے اوپر اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہماری آیتوں کو سنتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ کچھ لوگ ہیں جو آیتوں کو سنتے ہیں، سجدوں میں پڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر رو کر، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہیں وہ روتے جب ان کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ گویا اللہ رب العزت کو رونا پسند ہے، لیکن کیا یہ رونا وہ رونا ہے جس کو عرف عام میں ماتم کہا جاتا ہے، گریہ کہا جاتا ہے، نوحہ کہا جاتا ہے، رخساروں کو پیٹنا، گرے بانوں کو چاک کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا، جو گرے بان کو چاک کرے، جو رخساروں کو پیٹے، جو نوحہ کرے، وویلا کرے، ماتم کرے اونچی آواز میں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال ہے ہنسنے میں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال ہے رونے میں۔ ایک ضابطہ ہے، کوئی بندہ کہ یہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہہ دیا فلولا اذ جاءہم بأسنا، جب مصیبتیں آئیں کیوں نہ روئے؟ تو ہمیں رونا ہے، ہم نے پیٹنا ہے، ہم نے ماتم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو نوحہ کرے، گرے بانوں کو چاک کرے، رخساروں کو پیٹے، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ گویا رونے کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن ہاں رونا عبادات کے اندر بہترین عبادت ہے۔ حالی رونا کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت کے خوف سے، یا اس ڈر سے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ اس خوف سے، اس خشیت سے، اس رب کے سامنے پیشی کے ڈر سے رونا اللہ کو بھی محبوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اکیلی ایک حدیث اس باب میں کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اکیلا عرش کا سایہ ہوگا، اس عرش کے سائے میں ایک خوش نصیب شخص وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ کل قیامت کا اتنا لمبا دن عرش عظیم کے سائے میں کاٹ لے گا۔ ایک وقت میں بتائیں، یہ اللہ کا احسان ہے مسلمان امت کے اوپر، ہمارے اوپر۔ ایک وقت میں بڑا کوئی سنگ دلی ہوگا جو زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہ آیا ہو کہ اس نے اللہ کو یاد کیا اور آنکھیں نہ بہی ہوں۔ اور اس حدیث میں اس بات کے اوپر محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ روزانہ روتا ہو، ایک مرتبہ بھی تنہائی میں رب کو یاد کر کے رو پڑا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ پا لے گا۔ اتنی بڑی عبادت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متعدد ہیں۔ قاری صاحب یہ اسپیکر تو نہیں چل رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متعدد ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتنی عظیم حدیث ہے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس بندے کا آگ میں جانا محال ہے، اس بندے کا جہنم میں جانا محال ہے، اس بندے کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے جس نے اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو بہائے۔ اس بندے کا جہنم میں جانا اس طرح محال ہے۔ مثال کیا دی؟ کتنی عمدہ مثال ہے۔ مثال یہ ہے جس طرح کوئی جانور ہو، تم اس کا دودھ دھو لو، اب برتن میں دودھ آ گیا ہے، کوئی بندہ کہے میں نے ان تھنوں میں اس دودھ کو واپس لٹانا ہے، جس طرح وہ دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کی یاد میں رونے والا بندہ آگ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان امت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، شعبان معظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان نیکیوں کے موسم بہار سے ایک مہینہ قبل آتا ہے۔ کس لیے آتا ہے؟ آپ کی اور میری ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے۔ اس مہینے میں اگر آپ بیج بوئیں گے رونے کا، گڑ گڑانے کا، اخلاص کا، للہیت کا، تقوی کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، جتنی عبادات آپ نے رمضان میں کرنی ہے اس کا ایک شیڈول بنائیں، اس شیڈول کو دیکھیں۔
میں نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، میں نے اتنے روزے رکھنے ہیں، میں نے اتنے ذکر اذکار کرنے ہیں۔ ہر بندہ اپنے حساب سے ایک پلاننگ کرتا ہے رمضان کی، لیکن اس کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے، 5-10 دن اسی بات میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ نہایت قیمتی دن آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی میں رمضان کی تیاری پوری کی پوری کر لیا کرتے تھے۔ امہات المومنین بیان کرتی ہیں رسول اللہ شعبان کے مہینے میں کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے۔ جیسے ایک بندے نے حج پہ جانا ہے، وہ ظاہر ہے کچھ عرصہ پہلے پلاننگ کرے گا، پیسے اکٹھے کرے گا، ٹکٹ خریدے گا، سفر کا سارا اخراجات کے معاملات طے کرے گا، سیٹ بک کروائے گا، ریزرویشن کروائے گا، وہاں ہوٹلوں میں جانے کے لیے پلاننگ پہلے سے کرے گا تو ہی حج کر سکے گا۔ اسی طرح جو بندہ چاہتا ہے کہ رمضان کے فیوض و برکات اس کو مل جائیں، وہ اسی مہینے سے وہ تیاری شروع کر لے۔ ذکر اذکار جتنے وہاں پہ جا کے کرنے ہیں ابھی سے اس کا دباچہ اور تمہید باندھے، ابھی سے وہ عبادات ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں، کہہ دیا آسمان سے ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں ہر روز۔ یہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ میں اور آپ ٹھیک ہے رمضان میں کیے جانے والی عبادات کا درجہ اور رتبہ بلند ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں انفاق ہم نے صرف رمضان میں کرنا ہے، قرآن صرف رمضان میں پڑھنا ہے، ذکر صرف رمضان میں کرنا ہے، تہجد کی عبادت صرف رمضان میں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں آسمان سے ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے خرچ کرنے والے کے ہاتھ کو اللہ فراخ کر دے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، خرچ کرنے والے کے اوپر اللہ خرچ کر، اس کا خرچ کھول دے، اور مال روکنے والے کا مال اللہ تلف کر، اس کا مال روک لے۔ یہ اتنا بڑا کلیہ ہے، محدثین نے مفسرین نے اس بات کو بیان کر دیا ہے، امت کے اوپر احسان آسان بھی کر دیا اور احسان بھی کر دیا۔ کیا یاد رکھیے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، کسی بھی مذہب کا ہو، خرچ کرنے والا ہو، فرشتے کی اس دعا میں آ جاتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور دے، یہ خرچ میں اضافہ کرے۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنے ارد گرد بغور جائزہ لے لیں، خرچ کرنے والے کا خرچ اللہ بڑھا دیتا ہے، خرچ کرنے والے کا اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، اور جو مال روکتا ہے، جو مال تنگ کرتا ہے، جو مال گنتا ہے، اس کو سٹور کرتا ہے، اس کے لیے فرشتہ اتر کے یہ بد دعا کرتا ہے۔ بتائیے فرشتے اللہ ہی کے حکم سے نازل ہوئے، اللہ کی مرضی کے بغیر دعا کر بھی نہیں رہے، اور اللہ ہی کے حکم پہ جب دعا کر رہے ہیں اللہ نے یہ دعا لامحالہ قبول کرنی ہے۔ جو روکتا ہے اللہ تو اس کا مال روک لے، تو اس کو دینا روک لے۔ گویا یہ ٹریننگ اور تربیت روزانہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ خرچ۔ اسی طرح صرف رمضان ہی کے حوالے سے تیاری نہیں کرنی، صرف رمضان کے اندر ہی عبادت نہیں کرنی ہے، اس کا دباچہ اور تمہید جو بندہ شعبان میں باندھتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورے کا پورا مہینہ اس کے فیوض و برکات سے وہ بندہ مستفید ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکیلی عبادت، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اتنا روئے، کتنا روئے، آنکھ سے آنسو نکلے، چہرے پر پڑے، چہرے پہ پڑ کے زمین پہ گر جائے اور زمین کے اندر جذب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بندہ اتنا روتا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلا، زمین پہ گر گیا، زمین نے جذب کر لیا، اس بندے کے اوپر قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی